صدر اجلاس پیر طریقت حضرت العلامہ مولانا سید اقبال باپو قادری مدظ اللہ العالی، دیگر سادات ذوی الاحترام علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، عفت ماں ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، صدق اللہ العظیم۔ انتہائی خلوصیت اور احترام کے ساتھ جی لگا کر ایک بار پورا مجمع بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک کا ہدیہ پیش کر لے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ، صلاۃ و سلاما دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب میرا امتی مجھ پر درود پڑھتا ہے، میں نفس نفیس، میں خود اس کا درود پاک سنا کرتا ہوں۔ ٹھنڈی کو دور کیجئے اور عشق و محبت میں والہانہ انداز میں آپ ایک بار نبی پاک کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ، صلاۃ و سلاما دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خداوندہ تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں، خداوندہ تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں، تیرا بندہ ہوں، تیری رحمتوں پہ ناز کرتا ہوں، فقط تیری مدد اور استعانت کے بھروسے پر مجھے اڑنا نہیں آتا مگر پرواز کرتا ہوں، مجھے اڑنا نہیں آتا مگر پرواز کرتا ہوں۔ وہ پتھرائی سی آنکھوں کو بھی کاجل بھیج دیتا ہے، وہ پتھرائی سی آنکھوں کو بھی کاجل بھیج دیتا ہے، سلگتی دوپہر میں جیسے بادل بھیج دیتا ہے۔ وہ پتھرائی سی آنکھوں کو بھی کاجل بھیج دیتا ہے، سلگتی دوپہر میں جیسے بادل بھیج دیتا ہے۔ جہاں والے جب اسے یاد کرنا بھول جاتے ہیں، زمینوں کی تہوں میں کوئی ہلچل سی بھیج دیتا ہے۔ جہاں والے جب اسے یاد کرنا بھول جاتے ہیں، زمینوں کی تہوں میں کوئی ہلچل سی بھیج دیتا ہے۔ میں اپنے سارے مسائل اسی پہ چھوڑ دیتا ہوں، میرے الجھے مسائل کا وہی حل بھیج دیتا ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ میرے سارے مسائل بس اسی پہ چھوڑ دیتا ہوں، میرے سارے الجھے مسائل کا وہی حل بھیج دیتا ہے۔ ایک بار اور جی لگا کر درود پاک پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین حضرات، ہمارا اور آپ کا یہاں آج مجلس پاک میں حاضر آنا، آپ بخوبی جانتے ہیں کہ مرحوم شاہد بھائی، ان کے آج 40ویں کی مجلس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرے، اللہ پاک ان کی بال بال مغفرت فرمائے، اللہ ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ان کے حسنات کو قبول فرمائے اور ان کے سیئات کو درگزر فرمائے، اللہ ان کی قبر کو کروٹ کروٹ جنت بنائے۔ یارو،
برسوں ہو چکے، شاید پروگرامات میں کوئی ایسا پروگرام نہیں ہوتا ہوگا جس میں ہماری حاضری اور ہماری شرکت نہ ہوتی ہو، لیکن عمل کے اعتبار سے اور آپ دیکھیں گے تبدیلی کے اعتبار سے اگر آپ سروے کریں گے تو شاید اس میں آپ کو جواب زیرو ہی میں نظر آئے گا۔ ریکویسٹ یہ کروں گا کہ بڑی شانتی کے ساتھ مجھے آپ سنیں، اور جو پیغام اللہ کرے کہ میں آپ کو سمجھا سکوں اور جو میں پہنچانا چاہتا ہوں، کوشش یہ کریں کہ اگر کسی کے پاس موبائل ہو تو وہ تھوڑا موبائل سائلنٹ موڈ پر ڈال دے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی اہم ٹاپک چل رہا ہوتا ہے اسی وقت شیطان آ کر کسی کی ٹون بجاتا ہے۔ آپ کا بڑا قیمتی وقت ہوگا اور آپ شاید اپنا ایک مصروف وقت لے کر یہاں بیٹھے ہیں، آپ کا کاروبار بند کر کے آپ بیٹھے ہیں، میں یہ محسوس کر سکتا ہوں۔ اور یہ صرف اس مجلس کی بات نہیں کروں گا، جو بھی اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی مجلس ہونا وہاں تھوڑا گھاٹا بھی برداشت کر لیا کرے یارو۔ اللہ رسول کے نام پر جو گھاٹا ہوتا ہے نا، وہ گھاٹا ہی نہیں ہے، اس کو گھاٹا کہا ہی نہیں جا سکتا۔ تو اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ کا فون چاہے کتنا بھی قیمتی ہو، لیکن جب اللہ رسول کے لیے آپ نے ایک گھنٹہ دیا ہے نا، تو پھر اس میں آپ ہر فون کو آپ اس کو اگنور کیجئے اور جاتا کیجئے کہ کسی کا بھی ہوگا بعد میں دیکھ لیں گے، کیونکہ اگر آپ دنیاوی اعتبار سے اس کو نقصان سمجھیں گے تو یہ گھاٹا بھی گھاٹا نہیں ہے، بلکہ ایسے گھاٹے کھانے بھی چاہیے۔ آپ نے سنا ہوگا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کی ایک عادت کریمہ تھی۔ آپ کے پاس جو غلام تھے ان کو پتا چل چکا تھا کہ حضرت عمر اگر کوئی لمبے سجدے کرتا ہے تو اس کو آزاد کر دیتے ہیں۔ غلاموں کو یہ بات پتا چل گئی کہ کوئی لمبے سجدے کرتا ہے عمر آزاد کر دیتے۔ اب وہ اس ٹائم میں غلامی کا رواج تھا، لوگ غلام بناتے تھے، غلام رکھتے تھے، خریدتے تھے۔ حضرت عمر کے غلاموں کو جب پتا چلا کہ عمر کے غلام لمبے سجدے کرتے ہیں، عمر اس کی عبادت سے خوش ہو کر اس کو آزاد کر دیتے ہیں، تو اب غلاموں نے یہ ٹھان لی کہ اب لمبے سجدے کر کر کے آزادی لو۔ کسی کو پتا چلا، حضرت عمر کے پاس آیا، عمر آپ کو معلوم بھی ہے آپ جو یہ غلام آزاد کرتے ہو، یہ جو ان کے لمبے سجدے دیکھتے ہو، یہ سجدوں کے لمبائی یہ آزادی کے لیے ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے۔ یہ آزاد ہونے کے لیے سجدے لمبے کرتے ہیں، آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، آپ کو دھوکے میں ڈالیں، آپ کو فریب دے رہے ہیں۔ سنیں حضرت عمر نے بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا۔ حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں، سنو، اگر یہ لوگ سجدوں کے ذریعے عمر کو دھوکہ دے رہے ہیں، کس کے نام پر دے رہے ہیں؟ اللہ کے نام پر دے رہے ہیں۔ عمر کو اللہ کے نام پر دھوکہ بھی منظور ہے۔ عمر کو اللہ کے نام پر اگر دھوکہ ملے، یہ دھوکہ بھی منظور ہے۔ تو اگر آدھا گھنٹہ کوئی کسٹمر جا رہا ہے، اور شاید یہ اس وقت میں بیٹھے ہیں کہ دکانیں بھی سب بند ہو چکی ہیں، شاید کوئی ایسا کاروبار ہو جو چلتا ہو اس وقت میں، تو آپ بالکل شانتی کے ساتھ اور میری بات کو توجہ کے ساتھ سنیں گے۔ کوشش یہی رہے گی آپ کی کہ دلوں کے اندر اتارنے کی آپ کوشش کریں گے۔ بڑی مشہور میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور شاید آپ زیارت اور تیجوں کی مجلسیں میں اس آیت پر بہت کچھ خطابات بھی سن چکے ہوں گے۔ میں آج ایک سوچ آپ کو دینا چاہتا ہوں، ایک سوچ۔ اللہ کا کلام کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، مرنا ہے، یہ بات انسان جانتا ہے، ہر مذہب والا جانتا ہے، ہر کوئی جانتا، مرنا ہے۔ ہر جیوت کو جس کسی نے بھی زندگی کا میٹھا شربت پیا ہے، اسے ایک نہ ایک دن موت کا کڑوا گھونٹ بھی پینا ہے۔ یہ حقیقت ایسی ہے جسے کسی کو انکار نہیں ہے، ہر کسی کو مرنا ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے ثم الینا ترجعون، پھر پلٹ کر میرے پاس تم کو آنا ہے، آؤ گے تم ہمارے پاس، ضرور آؤ گے۔ کہاں جانا؟ اللہ کے پاس پلٹ کر جانا ہے۔ تو جس کے پاس پلٹ کر جا رہے ہیں پھر اس سے بھاگنا کیوں بھائی؟ آپ کہیں گے مولانا ہم کہاں بھاگتے ہیں؟ میں ایک دو چار نہیں 10 مثالیں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں کہ ہم بھاگتے ہیں۔ کس سے بھاگتے ہیں؟ اللہ سے بھاگتے ہیں، اللہ کے دربار سے بھاگتے ہیں۔ اور کس انداز سے بھاگتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا، سب سے پہلے تو مجلسوں میں بھی اور مسجدوں میں بھی آپ دیکھیں گے پہلی صف میں جانے کے لیے لوگ آوازیں بلند کرتے، بھائی پہلی صف تو پر کیجئے۔ اچھا، حیرت کی بات یہ ہے کہ جو لوگوں کو آگے کر رہا ہے وہ بھی پیچھے کھڑا ہے۔
جو کہہ رہا ہے کہ اگلی سب پر کیجئے، وہ بھی پیچھے کھڑے رہ کر کہہ رہا ہے کہ آگے بڑھئے. یہ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ بھاگنا ہے اللہ کے دربار سے؟ ثم الینا ترجعون. اللہ فرماتا ہے آنا ہے. کہاں بھاگو گے؟ کتنا بھاگو گے؟ تمہاری منزل آخری ہماری ہی بارگاہ ہے اور یہاں ہی تم کو آنا ہے. چاہے تم کتنا اپنی زندگی کی رفتار میں تیزی بڑھا لو، چاہے تم کتنے بھی ہم سے بھاگ لو، تم کتنی اپنی عقل مندی کا ثبوت پیش کر دو، لیکن ایک چیز یاد رکھنا، پلٹ کر تمہیں یہی آنا ہے. اب ہمارا بھاگنا آپ دیکھیں گے. اچھا، لوگ مسجد میں اس لیے بھی آگے نہیں جاتے کہ اگر نماز چھوٹے گی اور بعد میں کسی نے پیچھے سننا شروع کر دی تو کیسے نکلیں گے؟ کیونکہ مسجد سے جلدی بھاگنا بھی تو ہے نا، وہاں دل بھی نہیں لگتا، اس لیے وہ جلدی بھاگنے کی فراق میں رہتے، کوشش میں رہتے ہیں. تو یہ جو بھاگنا ہے، مجلسوں میں آپ دیکھیں گے اللہ کا ذکر جہاں ہو رہا ہو اس معاملے میں دیکھیں گے، نیکیوں میں دیکھیں گے. قرآن جہاں کہتا ہے فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں آگے رہو. ہماری سچویشن کیا ہے یہ ہم خود جانتے ہیں، اس میں کہنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو ہر موقع پر محسوس ہوگا کہ یار یہ بات صحیح ہے کہ ہم بھاگتے ہیں. کہاں تک ہم بھاگیں گے اور یہ بھاگنا کہاں تک ہوگا؟ اللہ کا کلام کہتا ہے بندے تو آئے گا، یہاں آئے گا. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. تو کس سے بھاگ رہا ہے؟ یہ تو دیکھ، ایسے کریم رب کی بارگاہ سے بھاگ رہا ہے، ایسے مہربان خدا کی بارگاہ سے تو بھاگ رہا ہے. یارو آدمی بھاگتا کس سے پہلے آپ نے یہ سوچا ہے کبھی؟ جس سے وہ ڈرتا ہے نا، جس سے اس کو تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے، اس سے بھاگتا ہے. آپ کے سامنے شیر آ گیا، آپ بھاگنے کی کوشش میں رہیں گے کہ تکلیف نہ پہنچا دے، دنیا کا نقصان ہونے کا ڈر ہے، آپ اس سے دور رہتے ہیں، بھاگنے کی فراق میں رہتے ہیں. آدمی بھاگتا اس سے ہے جس سے تکلیف پہنچنے کا امکان رہتا ہے. آپ کیا تصور کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ سے آپ کو تکلیف پہنچنے والی ہے؟ ایسا کریم خدا، ایسا کریم خدا. آپ دیکھیں نا اللہ کی صفاتی نام آپ کو معلوم ہے. اللہ غفار ہے، بخشنے والا ہے. اللہ ستار ہے، عیب چھپانے والا. اللہ غفار ہے، بخشنے والا. اللہ رزاق ہے، روزی دینے والا. یہ صفاتی نام ہے اللہ کے. کیا ہے؟ صفاتی نام ہے. کسی نام میں ڈبل نام نہیں ہے، کسی نام کا ڈبل نام نہیں ہے، لیکن ایک نام ایسا ہے جس کا نام ڈبل ہے. قرآن مجید کی دوسری آیت سورہ فاتحہ کی پڑھیے، الرحمن الرحیم. اللہ فرماتا ہے میں رحمان بھی ہوں، رحیم بھی ہوں. کسی جگہ اللہ کا صفاتی نام دو مرتبہ دو نام کے ساتھ نہیں ہے، ایک ہی ہے. رحمان، غفار ایک مرتبہ، ستار ایک مرتبہ، رزاق ایک مرتبہ، پھر اس کا دوسرا نام نہیں ہے. ایک رحم کی صفت ایسی ہے جس میں اللہ نے دو نام رکھے ہیں. بندے میں اگرچہ غضب والا ہوں، اگرچہ میرا عذاب سخت ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھنا کہ میں نے اپنی رحمت کے نام دو رکھے ہیں. میں رحمان بھی ہوں تمہارے لیے، رحیم بھی ہوں. اتنا مہربان خدا. اب اس سے اچھا انداز تو دیکھیے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا کہ ایسے کریم خدا سے بھاگ رہا ہے تو؟ ایسے کریم. آپ دیکھیں گے اللہ پاک کتنا مہربان ہے. ایک اسکول میں ایک پروفیسر نے اپنے سامنے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے تو ان سے ایک سوال کیا کہ ذرا میرے ایک سوال کا جواب دیجئے کہ دنیا میں سب سے ایزی کام کون سا ہے؟ سب سے ایزی کام، سب سے آسان. ایک اسٹوڈنٹ کھڑی ہوئی اور لیڈیز تھی، ایک اسٹوڈنٹ کھڑی ہوئی، اس نے کہا کہ سب سے ایزی کام ہے ماں کو منانا. آپ بھی محسوس کرتے ہوں گے نا. استاد نے پوچھا آپ کو کیسے پتا چلا کہ ماں کو منانا سب سے آسان ہے؟ اس نے کہا کہ ہمارا 12 کا تجربہ ہے، ہمارا ایکسپیرینس ہے کہ جب ہماری ماں ہمارے بھائی پر ناراض ہو جاتی ہے، غصہ کرتی ہے، اس سے بولنا چھوڑ دیتی ہے، لیکن وہی بھائی جب رات میں آتا ہے نا تو ماں اپنی بیٹی کو پوچھتی ہے تیرے بھائی نے کھانا کھا لیا ہے؟ تیرے بھائی کا بستر تو نے لگا دیا؟ یعنی ظاہر میں منہ پر تو ناراض ہے لیکن اندر کھانے بیٹے کی فکر کر رہی ہے. کہاں ایسے درجوں ہمارے سامنے مثالیں ہیں کہ ہم کو محسوس ہوتا ہے کہ اگر سب سے آسان کسی کو منانا ہے وہ ماں ہے. کتنی بھی ناراض ہو اپنے بچے سے مان جاتی ہے. یارو ہمارے بزرگوں نے کہا ہے آج دنیا میں ہر چیز میں ملاوٹ ہے.
کوئی چیز ملاوٹ کے بغیر نہیں ملے گی آپ کو مارکیٹ میں، لیکن آج بھی ایک چیز بالکل پیور ہے، وہ ہے ماں کی ممتا، ماں کی محبت۔ کیسی محبت ماں کرتی ہے، لیکن یارو ایسی محبت کے ماں کو منانا بالکل آسان اور سب سے آسان کام ہے۔ جب ماں اتنی مہربان ہے تو اس خدا کے بارے میں آپ کا کیا گمان ہے کہ حدیث پاک میں ہے 70 ماؤں سے زیادہ وہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ 70 ماؤں سے زیادہ، 70 ماؤں سے زیادہ اس خدا کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ یہ محبت آپ دیکھیں نا اللہ پاک کی بندوں سے کس انداز سے کر رہا ہو، کتنا مہربان ہے، کتنا مہربان ہے۔ لیکن آج اسی مہربان خدا کی بارگاہ سے ہم بھاگ رہے ہیں۔ یارو پلٹ آؤ، اس بارگاہ کی طرف پلٹ آؤ۔ آج نہیں آؤ گے نا، آج اللہ نے پاؤں میں ایکٹیویٹی دی ہے، آپ آ سکتے ہو پلٹ کر، آپ کا منہ کھلا ہے، منہ کھلا رکھ کر بھی آپ آ سکتے ہو اس کی بارگاہ میں۔ آج نہیں آؤ گے تو کل منہ چھپا کر آنا پڑے گا۔ آج اپنے پیروں سے نہیں آؤ گے، کل 4 آدمی تمہیں پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں لائیں گے، آنا ضرور پڑے گا تمہیں۔ یہ ہمارے پاس وقت ہے، آنکھیں کھولنے کے لیے وقت ابھی بھی ہے کہ ہم سمجھ جائیں۔ ہر ذرہ ہمارے لیے آج پیغام یہ دے رہا ہے، بندے کہاں بھاگ رہا ہے، تو کہاں جا رہا ہے؟ یارو اللہ پاک کی اتنی رحمتوں کے مقابلے میں ہماری اس کے لیے کیا عبادتیں ہیں اور اس کے لیے کیا کام ہے، یہ ہم اپنی زندگی کا حساب لگا سکتے ہیں۔ کتنا مہربان ہے۔ میں نے ایک روایت میں سنا کہ شیطان نے، آپ کو معلوم ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں قسم کھائی، مولا تیرے عزت و جلال کی قسم، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، میں گمراہ کروں گا، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، چھوڑوں گا نہیں ان کو گمراہ کروں گا۔ اب جب اس نے قسم کھا لی ہے، وہ گمراہ کر بھی رہا ہے، کسی اینگل میں چھوڑتا ہے وہ۔ اب تو حالت یہ ہے کہ اب نیک ہمارے سامنے ایسے ایسے کام لا کر رکھ دیا ہے کہ ہم اسے ہے گناہ کے کاموں ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں۔ ہمارے یہاں میت ہو جاتی ہے، بہت سارے ایسے کام ہو گئے کہ ہم اس کو ثواب سمجھتے ہیں۔ وہ ہاتھ مار مار کے رونا، وہ اس کو پکڑ پکڑ کر سینہ کوٹنا، وہ بال نوچنا، بہت سی جگہ آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ چیز ہوتی ہے۔ لیکن اب اس رونے کا فائدہ کیا ہے؟ لوگ ثواب سمجھتے ہیں، بلکہ اس میں عورتیں 10 قدم آگے ہی رہتی ہیں۔ بہت ساری عورتوں نے تو یہ مطلب پریکٹس کی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ کسی میت کے گھر میں جائیں گے، سارا گھر شانتی سے بیٹھا ہوا ہے، سب خاموشی سے بیٹھے، وہ جا کر رلانا شروع کر دیتی ہے۔ اچھا وہ نہیں بھی کوئی روئے گا تو کہیں گے کتنے پتھر دل ہو چکے ہیں، میت میں آتی ہے تو روتی ہی نہیں ہے کسی جگہ۔ کیا فائدہ بھائی رونے کا؟ یعنی کام ایسے ہم نے اپنا لیے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں ثواب سمجھ کر، حالانکہ اس میں گناہ ہو رہا ہے، حالانکہ اس میں گناہ ہو رہا ہے۔ کہاں تک ہمارے مذہب نے اجازت دی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 89 کا انتقال ہو گیا، حضور علیہ السلام کو کسی نے آ کر اطلاع دی، حضور علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ صحابہ کرام کھڑے ہوئے تھے، یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں، آپ رو رہے ہیں، آپ ہمیں منع کریں، آپ رو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ رحمت ہے، اللہ نے ہر دل میں رکھی ہے۔ رونا وہ ہونا چاہیے جس میں آواز نہ ہو، آنسو نکلتے رہے آواز نہ ہو، تو یہ رب کی رحمت ہے، یہ ہر دل میں ہونی چاہیے۔ تو یہ جو آنسو کے ذریعے جو نکل رہی ہے یہ رحمت ہے۔ اپنی نواسی کے لیے مجھے درد ہوا ہے، غم ہوا ہے، اس لیے یہ آنکھ آنسو بہا رہی ہے۔ رونا وہ ہو جس میں آواز نہ ہو، تو بیکار ہے ہمارا رونا نا۔ تو ہم نے تو کیسے ایسے ایسے کام انجام دے لیے، تو شیطان نے آج ایسی تصویر ہمارے سامنے کھینچ کے رکھ دی ہے کہ ہے گناہ کا کام اور ہم ثواب سمجھ کے کیے جا رہے ہیں۔ اب اس نے قسم کھا لی، تیرے عزت و جلال کی قسم میں گمراہ کروں گا تیرے بندوں کو۔ فرشتوں نے عرض کی کہ مولا تیرے بندوں کا اب کیا ہوگا؟ اس نے تو قسم کھا لی ہے کہ یہ گمراہ کرے گا تیرے بندوں کو، آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے کہیں سے نہیں چھوڑے گا۔ اب تیرے بندے بچیں گے کیسے؟ اب سنو اللہ کی رحمت، کتنا مہربان خدا ہے، کتنا مہربان خدا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے میرے فرشتوں، شیطان نے دشائیں تو گنا دی لیکن 2 دشا بھول گیا ہے۔ شیطان نے
दिशाएं तो गिनाई, उसने क्या कहा? आगे से गुमराह करूंगा, पीछे से करूंगा, दाएं से करूंगा, बाएं से करूंगा। शैतान को मैंने 2 दिशा भुला दी है अपने बंदों पर मेहरबानी करते हुए। बोला वो कौन सी दिशा है? कहा ऊपर वाली और नीचे वाली दिशा। मेरा बंदा जब गुनहगार हो जाएगा, सर से पांव तक गुनाहों के दलदल में डूब जाएगा, उसे एहसास होगा कि मैं बड़ा निकम्मा हो चुका हूं, मैं बड़ा गुनहगार हो चुका हूं। वो आएगा और मेरी बारगाह में ऊपर की दिशा की तरफ हाथ से उठाकर अपने गुनाहों से तौबा करेगा। मैं अपने बंदे के सारे गुनाहों की मग़फ़िरत कर दूंगा। मैंने भुला दिया उसको इस दिशा में। और दूसरी दिशा कहा वो नीचे वाली दिशा है। जब वो गुनाह करके अपने आप को गुनहगार समझ लेगा और पहाड़ों के बराबर या समंदर की झांक के बराबर वो गुनाह करके मेरी बारगाह में आएगा, फकत एक सजदा अगर वो मेरी बारगाह में नदामत के साथ और तौबा करते हुए मेरी बारगाह में एक सजदा कर देगा, उसका एक सजदा जिंदगी के सारे गुनाहों को उस पर मिटा दिया करेगा। ये एक सजदा जिसे तो गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। कितना मेहरबान खुदा है, और हम उससे भाग रहे हैं। आए उस रब के करीब आए, और करीब आने का सबसे बेहतरीन रास्ता क्या है वो भी मैं आपको बता दूं। आज अल्लाह पाक की तरफ से जो एक निजाम बना हुआ है, कुछ आते हैं कुछ जाते हैं, ये सिस्टम बनी है, चल रही है। कोई पैदा हो रहा है तो कोई मर रहा है, और वक्त भी वहीं से मुकर्रर होकर आया है। किसी का जनाजा बचपन ही में उठना है, किसी को जवानी में चले जाना है, और किसी को अधेड़ उम्र में, किसी को बुढ़ापा लेकर जाना है। यानी मुतय्यन है वो वक्त भी, और उसी हिसाब से उसको जाना है। आप देखें कि कोई अभी इस वक्त हमारे यहाँ जो बैठे हैं, कोई 10 साल में गुजर रहा है, कोई 20 साल में, कोई 40, कोई 50, कोई 60, कोई 70, कोई 80। दिल पर हाथ रखकर आप बताएं, आपने कभी महसूस किया कि हम दुनिया में किस लिए आए? मैं आपको यहां से ले जाऊं कहीं और ले जाकर सामने बिठा दूं, कुछ ना बोलूं, आपको लाया किस लिए हूं, आपको लाने का मकसद क्या है, कुछ ना बोलूं, सिर्फ बिठा के रखूं। आप पूछोगे या नहीं भाई यहां क्यों लाया है? आधा घंटा बर्दाश्त करेंगे, 1 घंटा बर्दाश्त करेंगे, 1.5 घंटा बर्दाश्त करेंगे, 2 घंटे बर्दाश्त करेंगे, लेकिन 2 घंटे के बाद आपका सब्र का जो पैमाना है वो लबरेज हो जाएगा, और आप कहेंगे भाई फालतू में लाया है, बोल तो सही किस लिए यहां मिला के बिठाया है। आप पूछोगे या नहीं? दिल पे हाथ रख के बताइए, 50 साल हो गए, 60 साल हो गए, 70 साल हो गए, अपने खुदा से कभी पूछा मौला दुनिया में किस लिए भेजा है? किस लिए भेजा है? कभी आपने पूछा? आए हैं, जिंदगी जी रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं, कमाने के लिए निकल गए, बच्चों की फिक्र उनकी फिक्र, शाम को आए, सो गए, फिर सुबह उठे, फिर वही पूरे दिन का शेड्यूल, पूरी जिंदगी का शेड्यूल। 60 साल निकल गए, 70 साल निकल गए, क्या किया? कुछ नहीं। कभी अल्लाह से पूछा ही नहीं। आप मेरे बिठाने पर 2 घंटे बर्दाश्त नहीं करते और आप पूछ बैठते हैं कि यार किस लिए लाया है, कुछ मकसद तो बता। यहां 60 साल से आप बैठे हुए हैं, एक दिन तो जाकर मस्जिद में अल्लाह से पूछे मौला कुछ काम तो होगा कि यहां भेजा है, किस मकसद के लिए भेजा है? कभी तो पूछो अल्लाह के पास जाकर, कभी तो पूछो। अब आओ, जब अल्लाह से पूछेंगे ना तो वो कहेगा बंदे फकत एक काम के लिए भेजा है, वो कंप्लीट करके आना। वो काम है मुझे पहचान कराना, बस यही कर, मुझे पहचान कराना कि मैं कौन हूं। अच्छा, इसी काम के लिए भेजा है। यही इबादत सबसे बड़ी है कि आप अल्लाह को पहचान ले। और हैरत यह है कि आज तक खुदा को हमने नहीं पहचाना। हैरत सबसे बड़ी है, आज तक खुदा को नहीं पहचाना। है कौन? मुसलमान आज तक नहीं जान सके खुदा कौन है, आज तक नहीं जान सके। बायजीद बुस्तामी किसी मस्जिद में नमाज पढ़ने गए, नमाज पढ़ के फारिग हुए, इमाम साहब पहचान गए कि ये बायजीद बुस्तामी है। इमाम साहब ने पूछा आकर के, आप ही बायजीद हो ना जिसका बहुत बड़ा चर्चा है, शोहरा है कि बहुत बड़े अल्लाह के वली है? आपने कहा भाई आपको
کام کیا ہے وہ آپ کام بولے نا. تو کہا نہیں بہت چرچے سنے تھے کہ آپ یہ ہے وہ ہے, لیکن آپ کماتے تو نہیں ہیں, تو کھاتے کہاں سے؟ کماتے تو ہے نہیں. آج پورا ہمارا سنسار اور پوری سوسائٹی جو ہے نا وہ دوسروں ہی کی فکر میں ہے کہ وہ کیا کرتا ہے. فکر نہیں ہے تو اپنی ہی نہیں ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں, وہ دوسروں ہی کی فکر ہے. یار اس کا گھر کیسے چلتا ہے؟ یار ابھی 10 مہینہ نہیں ہوا اس نے دھندا شروع کیا کاروبار, اور یہ اتنی گاڑیاں لے کر گھومتا ہے. صرف اسی فکر میں آج جی رہے ہیں. وہ کیا کر رہا ہے, میں کیا کر رہا ہوں, اس کی کوئی فکر ہی نہیں ہے. بایزید بستامی نے کہا کہ رک جا, میں پہلے پھر سے نماز پڑھوں جو تیرے پیچھے میں نے پڑھی ہے. امام صاحب سے کہتے ہیں پہلے میں نماز دہرا لوں جو تیرے پیچھے پڑھی ہے. اب امام صاحب اور غصے میں آ گئے, میرے پیچھے نماز نہیں ہوئی. آپ نے کہا نہیں ہوئی, کیا وجہ, کیا وجہ میرے پیچھے نماز نہیں ہوئی؟ اب سنیں بایزید بستامی کا وہ جملہ. بایزید بستامی کہتے ہیں جو اپنے روزی دینے والے خدا کو نہ پہچانتا ہو اس کے پیچھے نماز کیسے ہو سکتی ہے؟ تجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ روزی کون دیتا ہے؟ یارو یہ ریالٹی ہے, یہ حقیقت ہے کہ ہم نے آج تک خدا کو نہیں پہچانا کہ وہ کون ہے. اور یہ صحیح معنوں میں اگر میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا, کسی کو شرمندہ نہیں کروں گا, لیکن اگر پوچھ لوں نا کہ اللہ کس کو کہتے ہیں تو شاید 90% ہمارا مسلمان اس جملے میں خاموش ہو جائے اور وہ یہ نہ بتا سکے. بلکہ اگر کوئی غیر مسلم پوچھ لے کہ جس مذہب کو تم پالتے ہو تمہارا وہ مذہب کیا ہے, تمہارے مذہب کی تعلیمات کیا ہے, تو شاید میرے مسلمان بھائی کے پاس خاموشی کے سوا کوئی جواب نہ ہو. ہے کون؟ مسلمان. یہ ہمارا مذہب ہے. ہم نے آج تک خدا کو نہیں پہچانا. وہ ہے کیا؟ اور اللہ یہ کہتا ہے بندے تجھے بھیج رہا ہوں, 60 سال دوں گا, 70 سال دوں گا, تجھے کمپلیٹ ایک ہی کام کرنا ہے, میری پہچان لے کر آنا کہ میں کون ہوں. یہی وجہ یارو جب قبر میں جاتے ہیں نا تو کوئی بات نہیں پوچھی جاتی کتنے حج کیے, کتنے عمرے کیے, کتنی نیازیں کھائی, کتنی کھلائی, کتنے عرس کیے, کتنے پروگرامات اٹینڈ کیے, کتنا کیا وہ کیا, کتنی خیرات کی, کتنے عمرے کیے, اجمیر کتنی مرتبہ گیا. کوئی چیز نہیں. ایک سوال ہوتا ہے, سب سے پہلا سوال جس کام کے لیے بھیجا تھا, من رب کا, تیرا رب کون ہے؟ پہلا سوال, کیونکہ بھیجا اسی لیے تھا. آپ اپنے بچے کو بل بھرنے کے لیے بھیجے, اگر جی بی میں وہ جب آئے گا تو آپ سب سے پہلا سوال کیا کریں گے؟ بیٹا کیا ہوا, بل بھر دیا؟ یہی پوچھیں گے نا, کیونکہ آپ نے اسی کام کے لیے بھیجا تھا. اللہ نے اسی کام کے لیے بھیجا ہے. میرا نام, میری پہچان, میں کون ہوں, میری معرفت لے کر آنا. اور اگر یہ چیز کمپلیٹ نہ ہوئی تو پھر سمجھ لینا کہ دھکا ہوا. ہمارے یہاں بولتے ہیں نا, بیٹا کسی مقصد کے لیے گیا کسی دوسرے شہر میں اور واپس آیا تو ماں باپ پوچھتے بیٹا کیا ہوا؟ ابا گیا تو تھا لیکن دھکا ہوا. دھکا ہوا. فرشتے نے جب پوچھ لیا تیرا رب کون ہے تو آپ یہ مت سوچنا کہ بڑا ایزی جواب ہے, بڑا آسان جواب ہے اور ہم جھٹ سے بول دیں گے. نہیں. تو پھر اگر آپ کی زندگی اس اعتبار سے نہیں گزری تو پھر وہاں بھی یہی کہنا پڑے گا کہ یار 70 سال ملے لیکن دھکا ہوگا. 70 سال 80 سال ملے لیکن بس وہ گئے اور آئے, بس ایسا ہی ہوا. تو یارو کچھ تو اپنے ایسی تیاری جو آخرت کی تیاری ہوتی ہے. قبر کا سب سے پہلا جو کویسچن ہے, جو سب سے پہلا سوال ہے, اسے تو کمپلیٹ کر لو کہ تمہارا خدا کون ہے. اگر یہ تیاری میں اگر ہم ناکام رہے تو پھر ہمارا دنیا میں آنا بالکل بیکار ہے. ہم آئے کیا اور گئے کیا, کفے افسوس ملنے کے سوا ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا. اس لیے سب سے ضروری اگر ہماری زندگی میں ہمارے لیے کچھ ہے تو وہ سب سے پہلا یہی ہے, اپنے لیے یہ تیاری کرے, اپنے خدا کو پہچانے ہمارا رب کون ہے. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں میں تم میں سب سے زیادہ اپنے خدا کو پہچانتا ہوں, سب سے زیادہ. آج کس موڑ پہ دنیا جا رہی ہے بھائی؟ آج کسی کے ہاتھ میں لگام ہے؟ ارے لگام کیا, آپ کسی کے ہاتھ کی بات کیا کریں گے؟ آج باپ کے ہاتھ میں بیٹے کی لگام نہیں ہے.
بیٹا اس طرح سے آوار کردگی کا شکار ہو چکا ہے کہ باپ سر پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے کہ اس باپ کو صحیح راستے پر لایا کیسے جائے. ابھی کل کی رات جو آنے والی ہے جس کو ایک اہم رات کا روپ دے دیا گیا ہے, اہم رات کا روپ دے دیا گیا ہے ہمارے سماج میں, ہمارے بھی سماج میں. جی ہاں, 31 دسمبر جس کو کہتے ہیں, ایک جشن کی صورت بنائی جاتی ہے. اس میں لوگ جشن نئے سال کی شروعات کرتے ہیں, نئے سال کی کئی آغاز کرتے ہیں اس انداز سے کہ اس میں پھول جھڑیاں اڑانا, پٹاخے پھوڑنا, کیک کاٹنا, سیلیبریٹ کرنا, یہ سب کچھ کرنا ہمارے مذہب میں کہاں ہے؟ عیاشیاں کرنا ہمارے دین میں کہاں ہے؟ جب اس قسم کی جب باتیں آپ دیکھیں گے کہ آج ہمارا نوجوان بے دھڑک کیے جا رہا ہے, بے دھڑک کیے جا رہا ہے, آپ محسوس تو کریں, آپ ذرا سوچیں تو صحیح. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, اور آپ دیکھیں گے ہمارے مذہب نے جس غیر قوموں کے نیک کام کرنے کی اور اس میں مشابہت کرنے کی اجازت نہیں دی ہے, وہ مذہب ہم کو ان لوگوں کے برے کام اور غلط کام کرنے کی اجازت کب دے گا؟ بالکل بے لگام آج ہم ہو چکے ہیں, بالکل بے لگام ہو چکے ہیں. تو کوشش یہ کریں کہ سب سے پہلے اپنے خدا کی معرفت ایک بندے کے لیے جو اشد ضرورت ہے اور ضروری ہے, پہلے اپنی زندگی میں یہ لائیں. اب معرفت جب آئے گی نا تبھی انسان کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو سکتا ہے. ڈر پیدا ہوگا تبھی وہ انسان راہ راست پر اور سیدھے راستے پر آ سکتا ہے. جب تک خدا کی پہچان نہیں ملے گی, اللہ کو پہچانیں گے نہیں, اللہ کیا ڈر نہیں آ سکتا, اور جب تک ڈر نہیں آئے گا زندگی سدھر نہیں سکتی ہے. ایک چیز آپ نوٹ کر لیں, ڈر آئے گا تب جب آپ پہچانو گے اللہ کو. ورنہ آپ کتنی حدیثیں سن لے, آپ کتنے بیانات سن لے, جب تک آپ خدا کو پہچانو گے نہیں کہ اس کی طاقت کیا ہے, اس کا غضب کیسا ہے, اس کا عذاب کیسا, آپ ڈریں گے کیسے بھائی؟ جب تک پہچان نہیں ہوگی ڈر آ ہی نہیں سکتا ہے. اس پر میں ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ایک بندہ کسی جنگل میں سفر کر رہا تھا, کافی دور تک جنگل میں نکل گیا, رات کا سمے تھا. اس نے سوچا کہ کہیں سو جاؤں, آرام کر لوں, لیکن پھر اس کو ڈر محسوس ہوا کہ کوئی آ کر تکلیف نہ پہنچا دے. چلتے چلتے اس نے محسوس کیا کہ ایک جگہ وہ رکا جہاں ایک جانور, بڑا جانور سویا ہوا تھا. جا کر اس کے بغل میں جا کر وہ لیٹ گیا. اس کو معلوم نہیں تھا کہ یہ جانور کون سا لیٹا ہوا ہے. جیسے یہ وہ لیٹا تو تھوڑی دیر کے بعد جب صبح کی سفیدی نمودار ہوئی, دو سوار وہاں سے سواری کرتے ہوئے گزر رہے تھے. انہوں نے دیکھا کہ ایک بندہ ایک شیر کے بغل میں, شیر کے بازو میں اطمینان سے سویا ہوا ہے. ان کو لگا کہ یار کتنا بیوقوف ہے کہ یہ شیر کے بغل میں سو رہا ہے, اگر شیر کی آنکھ کھل گئی تو صبح یہ ناشتہ اسی سے کرے گا, اس کو اندازہ نہیں ہے. انہوں نے اشارہ کر کے کسی طرح سے اس کو اٹھایا, اور اٹھانے کے بعد کہا تجھے معلوم ہے تو کس کے پاس سویا ہوا ہے؟ اس نے کہا کس کے پاس؟ کہا یہ شیر ببر ہے, یہ اگر ایک پنجہ مارے گا تو تجھے لقمہ بنانے میں دیر نہیں لگے گی. اس کو جب احساس ہوا اور اس کو جب شیر کا نقصان پتا چلا تو وہ ایسے بھاگا کہ پھر مڑ کے پیچھے نہیں دیکھا. اس نے پتا کیا چلا, جب تک اس کی پہچان نہیں تھی ڈرا نہیں تھا وہ, جب تک شیر کے نقصان کا پتہ نہیں تھا وہ ڈرتا نہیں تھا, اطمینان سے سویا تھا. جیسے پتا چلا کہ شیر ہوتا کیا ہے وہ ایسے ڈرا, ایسا بھاگا کہ پلٹ کر بھی مڑ کے دیکھا نہیں. یارو اس واقعے سے پتا چلتا ہے جب تک خدا کو نہیں پہچانیں گے نا اس کا ڈر پیدا ہو ہی نہیں سکتا ہے. جب پہچان ہو جائے گی نا تو پھر ڈر بھی آ جائے گا, اور پھر جب پہچان ہو جائے گی تو پھر ڈریں گے ایسے کہ اگر عبادتیں بھی پاس میں ہوگی پھر بھی بندہ ڈرتا ہوا نظر آئے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کے دل میں اللہ کی پہچان آ چکی ہے, اللہ کی معرفت آ چکی ہے. میرے آقا فرماتے ہیں لوگوں میں تم میں سب سے زیادہ اپنے خدا کو پہچانتا ہوں, اس لیے اپنے خدا سے سب سے زیادہ تم سے ڈرتا ہوں. ڈر نہیں ہمارے پاس کیونکہ اللہ کو پہچان نہیں ہے, اللہ کی پہچان ہمارے پاس نہیں, اس لیے ڈر نہیں ہے. سب سے پہلا کام یہ کرے خدا کو پہچانے. مسلمان ہے, کوئی اگر پوچھ لے اللہ کون ہے تو اس کا جواب آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ اللہ کون ہے. اگر اس جواب میں آپ ناکام رہے تو پھر آپ کو
شرم سے ڈوب مرنا چاہیے ہمیں، ہم مسلمانوں کو، کہ ہم کس قسم کے مسلمان ہیں کہ جو اپنے خدا کا انٹروڈکشن، اپنے خدا کا پریچے اور اپنے اللہ کی پہچان لوگوں کو نہیں بتا سکتے۔ اللہ کو پہچانے، سب سے بڑی عبادت یہی ہے کہ بندہ خدا کو پہچانے۔ تو اللہ پاک کو جب پہچانیں گے، اب یہ پہچان تبھی اس کا قرب ملے گا، پہچان ملے گی تبھی اللہ کے نزدیکی ملے گی۔ ہاں یارو، ہمارا ایک دنیاوی اعتبار سے ایک سوچ ہے کہ جس سے کچھ کام ہوتا ہے نا، کچھ غرض ہوتی ہے نا، تو لوگ پہلے اس سے سبند بناتے ہیں یا ایک دوسرے آدمی سے پہچان نکلواتے ہیں، میں فلانے کا یہ ہوں، فلانے لوگوں کی سوچ ہے جس سے کام ہوتا ہے، جس کے پاس ہم کو جانا رہتا ہے، جن سے ہمیں مقصد رہتا ہے، غرض رہتی ہے، ہم اس سے تعلق بناتے ہیں، سبند بناتے ہیں۔ یارو ہمارا انت ہی وہ ہے، ہمیں جا کر پلٹ کر وہیں جانا ہے، تو آپ کو فکر نہیں ہے کہ اس سے تعلق بنائیں اپنے؟ اب وہ تعلق کیسے بن سکتے ہیں، وہ تعلق میں مضبوطی کیسے آ سکتی ہے؟ تو یارو اس کے لیے آسان کام بھی میں بتا دوں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ آپ مسلمان ہیں، اپنے ایمان کے اندر مضبوطی لائیے، مسلمان ہیں، اپنے خدا کو پہچانیے، خدا کو پہچانیں گے ڈر آئے گا، اب ڈر آئے گا اللہ کا قرب نصیب ہوگا۔ اب وہ قرب آسانی کے ساتھ کیسے نصیب ہو جائے، تو اس کے لیے بھی راستہ دے دیتا ہوں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں زمین میں جتنے ذرات ہیں نا، ذرات، اتنے راستے ہیں خدا تک پہنچنے کے لیے۔ زمین میں جتنے ذرات ہیں اتنے راستے ہیں خدا تک پہنچنے کے لیے۔ اب کیسے، کون سے راستے سے جاؤ گے؟ اللہ تک پہنچ جاؤ، آسانی کے ساتھ سفر تو وہیں کرنا ہے۔ آسان راستہ کون سا ہے کہ جو اللہ تک بندے کو پہنچا دے؟ امام جعفر صادق کہتے ہیں سب سے آسان راستہ ہے اللہ کے بندوں کی خدمت کرو، آسانی کے ساتھ اللہ تک پہنچ جاؤ گے، آسانی کے ساتھ اللہ کے بندوں کی خدمت۔ اس سے بہتر اور اس سے قریب تر راستہ اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے کہ بس لوگوں کے لیے خیر خواہ بن جاؤ، بھلے بن جاؤ۔ آج یہ بھی ہماری قوم کا ایک المیہ ہے، اتنے سخت دل ہو چکے ہیں، اتنے سخت دل ہو چکے ہیں کہ ہماری سختی نے آج لوگوں کو مسجدیں چھڑوا دی، اتنے سخت دل ہو چکے ہیں کہ لوگوں نے جنازے نہ اٹھانے کی قسمیں کھا لی، جنازے حرام کر لیے، جنازے حرام۔ ہمارے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں، لوگ جنازے حرام کر کے بیٹھے ہیں کہ اس کا جنازہ میرے لیے حرام۔ اب آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ ہمارے دلوں کی سختی کا حل کیا ہے۔ لوگوں، اللہ تک پہنچنے کا بہترین راستہ، سب سے ایزی راستہ، سب سے آسان راستہ یہی ہے کہ آپ لوگوں کے لیے آسان بن جائے، اللہ اپنے تک پہنچنے کا راستہ تمہارے لیے آسان کر دے گا، سب سے ایزی راستہ۔ اور یہی بزرگوں نے کیا ہے، یہی اسلاف نے کیا ہے، یہی تعلیم انہوں نے عام کی ہے، یہی تعلیم انہوں نے لوگوں کے بیچ عام کی ہے۔ آپ دیکھیں گے ایک بزرگ کی زندگی، ایک بزرگ کی زندگی، میں اکثر یہ بیان کرتا ہوں، حضرت سیدنا صدیق اکبر کا یہ مہینہ چل رہا ہے اور آپ نے محسوس کیا ہوگا سیدنا صدیق اکبر کی ذات اطہر کون ذات ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کے زمانہ جب آرام سے سوتا تھا نا، تو یہ بندہ اپنے گھر سے نکلتا تھا اور بیواؤں کی خدمت کیا کرتا تھا۔ بیواؤں کی خدمت میں کیا ہوتا تھا؟ ان کے گھر کی جھاڑو لگا دینا، ان کے گھر کا پانی بھر دینا، ان کے گھر کی صفائی کر دینا، یہ اپنے وقت کا خلیفہ کیا کرتا تھا۔ بلکہ اس سے بھی حیرت کی بات ہوگی کہ جب تک خلیفہ نہیں ہوئے تھے حضرت سیدنا صدیق اکبر، جب تک خلیفہ نہیں ہوئے تھے، مدینہ میں چھوٹے چھوٹے بچیاں ان کو لے جا کر اپنے گھروں میں دودھ دلایا کرتی تھی، اپنے بکریاں پیش کرتی تھی اور کہتی تھی مجھے دودھ نکال دیا کیجئے۔ حضرت ابو بکر ان بچیوں کے بکریوں سے دودھ نکال کر ان کو دیتے تھے۔ جب امیر المومنین بنے نا، تو بچیاں آپس میں باتیں کرنے لگی، اب تو امیر بن چکے ہیں، اب تو بادشاہ بن چکے ہیں، اب وہ ہمارا کام کیسے کریں گے؟ وہ بھی ایسا چھوٹا کام کہ وہ بکریوں کا دودھ نکال کر ہم کو دیں گے۔ اللہ اکبر! حضرت ابو بکر نکلے، بچیاں آپس میں بات کر رہی تھی، حضرت ابو بکر کے کان میں آواز پہنچی، آپ گئے اور جا کر بچیوں سے کہتے ہیں لاؤ برتن کہاں ہے، برتن لاؤ، میں تمہاری بکریوں کا دودھ نکال دیتا ہوں۔ بچیاں حیرت سے دیکھنے لگی، کہتی آپ نکالیں گے، آپ نکالیں گے ہماری بکریوں کا دودھ؟ تو کہا کیوں نہیں نکالوں گا، پہلے بھی تو نکالتا تھا۔ بچیاں کہنے لگی اب تو آپ امیر المومنین ہو چکے ہو نا، اب تو آپ بادشاہ ہو چکے ہو، اب آپ کیسے نکالو گے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کہا تھا، اس وقت یہ جملہ ہمارے اپنے آپ کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کہا تھا لوگو، بچیوں سنو، امیر تو آج بنا ہوں، غلام مصطفیٰ تو برسوں سے ہوں۔
رسول کا غلام تو برسوں سے ہوں، آج امیر تو آج بنا ہوں، تو اب امیر بن کے میں اپنی سسٹم تو نہیں چینج کر دوں گا، اپنا شیڈیول تو چینج نہیں کر دوں گا۔ تو یہ وہ لوگ تھے کہ جو اپنے خدا کو اس طرح سے یاد کرتے تھے اور اپنے خدا کو اس طرح سے قریب ہونے کے راستے ڈھونڈا کرتے تھے کہ کس طرح سے لوگوں کے قریب ہوا جائے اور کس طرح سے لوگوں کی خدمت کر کے اپنے خدا سے قریب ہوا جائے۔ بلکہ میں نے حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے پڑھا کہ ایک بندہ ان کے پاس آیا اور آ کر کہا حضور کچھ روپیوں کی ضرورت ہے، آپ دیجئے، کچھ روپیوں کی ضرورت ہے۔ آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے مل جائیں گے، آپ نے دیا ان کو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہا جو روپیوں کی ضرورت، آپ نے کہا ٹھیک ہے دیا آپ نے، ساتھ میں ایک کپڑے کا جوڑا بھی آپ نے عطا فرمایا۔ اس نے کہا حضرت میں نے صرف روپیے مانگے تھے، مجھے ضرورت تھی، وہ میری ضرورت مل گئی مجھے، یہ پلس آپ نے اوپر سے مجھے کپڑے کا جوڑا کیوں عنایت فرمایا؟ اب سنیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث مبارکہ سنی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب کوئی اپنے مسلمان بھائی کو کپڑا پہناتا ہے، جب تک وہ کپڑا اس کے بدن پر رہے گا دینے والا اللہ کی حفاظت میں رہے گا۔ آج باپو کے پاس حفاظت کا تعویذ لینے جاتے ہیں نا، حفاظت کا تعویذ دے دیجئے تاکہ لوگوں کے دشمنوں کے نقصان سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یارو رسول اللہ نے بہت آسان عمل آپ کو دے دیا ہے، اگر آپ اپنی اور اپنی حفاظت، اپنی اولاد کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، کسی مسلمان کو کپڑا پہنا دے، جب تک وہ کپڑا اس کے پاس رہے گا اللہ آپ کو ہر قسم کی بلا سے آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ کتنا آسان فارمولا ہے، کتنا ایزی فارمولا ہے، آج ہم نے یہ چھوڑ دیا۔ اپنی زندگی، اپنی ہی زندگی میں ہم مست ہیں، ہم نے سیکھا ہی نہیں دوسروں کے لیے جینا کہ ہم دوسروں کے لیے جیے۔ یارو آج حالت یہ ہو چکی ہے کہ لوگ اس طرح سے زندگی جیتے ہیں کہ جیسے ان کی زندگی یہ اپنی زندگی ہے، اور جو اولیاء اللہ تھے وہ زندگی اس طرح جیتے تھے کہ جیسے وہ پیدائش دوسروں کے لیے ہوئے، اور قدرت کا نظام بھی ہے، اللہ پاک نے ہر چیز دوسروں کے لیے پیدا کی۔ آپ دیکھیں کبھی آپ نے دیکھا کہ کسی درخت نے اپنا پھل خود کھایا ہو، کسی دریا نے اپنا پانی خود پیا ہو، کسی بھینس نے اپنا دودھ خود پیا ہو؟ نہیں، قدرت کا نظام ہے کہ یہ ساری چیزیں دوسروں کے لیے ہے۔ دودھ دے گی بھینس، پیے گا دوسرا، درخت دے گا پھل، کھائے گا دوسرا، پانی دریا دے گا، پیے گا دوسرا۔ یہ قدرت کا نظام ہے۔ بندے تیری پیدائش بھی دوسروں کے لیے ہے، اگر تو دوسروں کے لیے بن جانا تو اللہ پاک پھر تیری زندگی کو آسان بنا دے گا۔ اللہ کے قریب آنے کا سب سے آسان راستہ یہی ہے، سب سے آسان راستہ یہی ہے کہ بندہ بس وہ لوگوں کی خدمت میں لگ جائے، لوگوں کے لیے آسان بن جائے۔ آج ہم بڑے سخت ہو چکے ہیں، بلکہ حالات یہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی پاک کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، میں نے پڑھا تھا ایک جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا اور آ کر اس نے ایک عرض کی، بڑی بھیانک اس کی عرض تھی، اس کا جو معاملہ تھا۔ آ کر اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں زنا کرنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیجیے۔ توبہ استغفر اللہ، میں زنا کرنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی تو اس نے بولا ہی تھا کہ ایک صحابی تلوار نکال کر کھڑے ہو گئے اور کیسی گستاخی کرتا ہے، زنا کی اجازت مانگنے آیا۔ جیسے ہی وہ صحابی نے تلوار نکالی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ کر کے اس کو بٹھا دیا، بیٹھ جاؤ۔ وہ جو صحابی آئے تھے نا، جو زنا کی سفارش لے کر مجھے زنا کی اجازت دیجیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قریب بلایا، قریب آؤ۔ قریب آئے، بٹھایا، اتنا قریب کیا کہ وہ رسول اللہ کے بالکل پیروں سے ٹچ ہو گئے، ان کے پیر میں۔ حضور علیہ السلام نے اب دیکھے کہ کس انداز سے آج ہمیں کس انداز سے خیر خواہ ہونا چاہیے، آسان بننا چاہیے، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھ، اگر کوئی تجھے آ کر کہے کہ میں تیری بہن کے ساتھ ایسی حرکت کرنا چاہتا ہوں، تو برداشت کرے گا؟ اس نے کہا ہرگز نہیں۔ اگر کوئی آ کر تجھ سے یہ تیری ماں کے لیے کہے کہ یہ تیری ماں کے ساتھ غلط حرکت کرنا چاہتا ہے، تو برداشت کرے گا؟ اس نے کہا نہیں۔ کہا اگر تیری بیوی کے ساتھ کوئی ایسی فرمائش کرے تو پوری کرے گا؟ کہا نہیں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو جو خواہش کر رہا ہے وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی، تو جو گندا کام کرنے کی خواہش کر رہا ہے وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی، وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی۔ اس کے سمجھ میں آ گیا، وہ کھڑا ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قریب کر کے اپنا ہاتھ اس کے سینے پہ رکھا تو اس کے دل سے گناہ کا خیال نکل گیا۔ وہ کھڑا ہوا، کھڑا ہوتے عرض کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں آیا تھا نا تو زنا سے بڑھ کر محبوب چیز میرے اندر کوئی نہیں تھی، زنا سے زیادہ بڑھ کر پسند مجھے اور کوئی چیز نہیں تھی، اب یہاں سے جا رہا ہوں تو زنا سے بڑھ کر نفرت والی چیز اب میرے دل میں اور کوئی نہیں۔ وہ چلا گیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا میرے صحابہ دیکھا تم نے، اگر تم قتل کر دیتے تو وہ جہنمی ہو جاتا، میں نے یہاں سے اس کو جنتی بنا کر بھیجا ہے۔ سوچ، خیر خواہی یہ چیز ہمارے پاس نہیں ہے۔ اس معاملے میں ہم بالکل دل کے سخت بن چکے ہیں، اور خیر خواہی کا معاملہ آپ ڈھونڈے کہیں آپ کو مشکل سے نظر آ جائے۔ ایک جنازہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آ رہا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام رونے لگے۔ کسی صحابی نے دیکھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رو رہے، یہودی کا جنازہ ہے، یہودی کا، آپ رو رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ یہودی کا جنازہ ہے، رو اس لیے رہا ہوں کہ کاش میری دعوت، میرا کلمہ اس تک پہنچ جاتا تو آج یہ بھی جنتی بن کر جا رہا ہوتا۔ رو اس لیے رہا ہوں کہ میری دعوت اس تک نہیں پہنچی، میرا کلمہ اس تک نہیں پہنچا، اور وہ یہ فکر آج ہماری ہونی چاہیے کہ میرا مسلمان بھائی کہاں جا رہا ہے۔ ہم تو مردوں کو بھی نہیں بخشتے یار، حالانکہ حدیث پاک میں یہ واضح ترین الفاظ میں لکھ دیا گیا ہے اپنے مردوں کو اچھائیوں سے یاد کرو، بھلے وہ کچھ بھی تھا، اپنے مردوں کو اچھائیوں سے یاد کرو۔ ہمارے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ جو مر گیا ہے اسے بھی معاف کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، اور امید کیا لگا کے بیٹھے ہیں کہ مرنے کے بعد اللہ سب سے پہلے ہم کو معاف کرے گا۔ ایک حدیث پاک میں نے پڑھی تھی، جب کسی کے گھر میت ہو جاتی ہے نا، اللہ پاک آسمان سے فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ اس کے گھر کے ارد گرد جمع ہو جاؤ اور دیکھو کہ لوگ مرنے والے کے بارے میں کیا کہتے ہیں، مرنے والے کے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں۔ فرشتے آتے ہیں اس کے گھر کے ارد گرد کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ پاک فرماتا ہے اگر 40 لوگوں نے اس مردے کی تعریف کر دی، اللہ ان کی زبان پر اس مردے کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ ہمارا کیا جاتا ہے اگر کوئی ہماری ایک لفظ بولنے سے اگر بخشا جاتا ہو، ہمارا کیا جاتا ہے؟ آسانیاں پیدا کرے، آسان بنے لوگ، آپ جتنے لوگوں کے لیے آسان بنیں گے قدرت کی طرف سے اتنی ہی آپ کے لیے آسانیاں نصیب ہوگی اور اتنی ہی آپ کی زندگی آسان ہوگی۔ ہماری سمسیا یہ ہے ہم دوسروں کی راہوں میں کانٹے بچھانا چاہتے ہیں اور خود پھولوں پر چلنا چاہتے ہیں۔ کانٹے بچھاؤ گے زندگی میں کانٹے آئیں گے، دوسروں کے لیے دکھ کریٹ کرو گے آپ کی زندگی میں دکھ کریٹ ہوں گے، دوسروں کے لیے غم کا سبب بنو گے آپ کی زندگی میں غم آنے ہی آنے ہیں، اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرو گے آج یہاں نہیں تو کل قیامت کے دن اللہ پاک تمہارے لیے آسانیوں کا دروازہ کھول دے گا۔ آسان بنو۔ پوری تقریر کا نچوڑ اگر میں آپ کو 2 لفظوں میں سمجھاؤں تو بس یہی ہے کہ سب سے پہلے مسلمان ہے پہچانے کہ خدا کون ہے، کیونکہ ہماری ساری بنیاد اسی پر ہے نا۔ آپ نے کتنے بھی اچھا، کوئی کتنے بھی اچھے کام کر لے، کتنے بھی نیک کام کر لے، لیکن اس کا ایمان نہ ہو اللہ پر تو اس کے نیک کام اس کے لیے کام دیں گے نہیں دیں گے نا۔ بنیادی یہی لا الہ الا اللہ، بنیادی یہی۔ اس بات میں تو ہم کم سے کم اپنے آپ کو مضبوط بنائیں کہ ہم مومن ہیں، ہمارا جو کلمہ ہے کم سے کم اس کو۔ ابھی آپ کو معلوم ہوگا یہاں جن لوگوں نے شرکت کی ہوگی دارالعلوم شمس تبریز کا جو پروگرام تھا دستار بندی کا، اس میں داعیہ کبیر امیر سنی دعوت اسلامی نے ایک سروے بتایا تھا، اپڈیٹ لیٹسٹ سروے انہوں نے بتایا تھا اس وقت کا۔ انہوں نے فرمایا تھا ایک سروے کے مطابق 50% مسلمان ایسے ہیں جنہیں پہلا کلمہ بھی پڑھنا نہیں آتا ہے، 50% مسلمان، اور یہ حقیقت ہے، اور ہم ہیں مسلمان، دین سے
دوری کا حال یہ ہو چکا ہے ہمارا کہ آج ہمارے بچوں میں تعلیم نام کی کوئی چیز، اسلامیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اس لیے وجہ یہی ہے کہ آج ہماری بچیاں بھی ارتداد کا شکار ہو رہی ہے، ہمارے بچے بھی کہیں چل کے ارتداد کا شکار ہو رہے ہیں. اگر انہیں کہیں اس طرح سے غیروں کی کوئی چیز اپنانی ہے تو وہ اس میں ذرا بھی وہ جھجک محسوس نہیں کرتے، بلکہ وہ آگے بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لیتے گئے. یہ آج ہماری قوم کے نوجوانوں کا حال ہے. ہماری قوم کی کیونکہ دین سے دوری ہے اور اسلام نام کی کوئی چیز ان کے پاس نہیں ہے. خدا را پہلے تو یہ کہ اپنے آپ کو جو کلمہ پڑھتے ہو کم سے کم اس کا مفہوم سمجھے، اور جو مسلمان ہے تو اس مسلمان کا جو ڈیفینیشن ہوتا ہے کم سے کم وہ تو سمجھے کہ مسلمان کہتے کس کو ہے. کم سے کم وہ تو سمجھے. آپ کچھ بھی منائے اپنے بچے کو، آپ گریجویشن بھی کروائے اپنے بچے کو، لیکن سب سے پہلے ضروری یہ بنتا ہے کہ پہلے اسے مسلمان بنائے، تاکہ دنیا کی کوئی طاقت اس کے ایمان کو متزلزل نہ کر سکے، اس کے ایمان کو برباد نہ کر سکے. ورنہ یارو قیامت کے دن پھر رونے کے سوا اور کوئی حاصل نہیں ہوگا. اس کے لیے اپنے مدرسوں کو مضبوط کرے. ہمارے یہاں سمسیا یہ ہے کہ ہماری مسجدیں 2 کروڑ کی ہوگی لیکن مدرسہ وہی 1 روم میں چل رہا ہوگا. مدرسہ 1 روم میں ہی چلتا ہوگا اور مسجدیں 2 کروڑ کی ہوگی، اور امام بھی ایسے تلاش کریں گے جو سستے میں نپٹ جائے. ہاں مضبوطی ایسی، وہ کہتے ہیں نا کہ ٹکے ورسو ورس. سوچ ہم نہیں چاہتے. پہلے مسجدوں سے ہی سب کچھ ہوتا تھا، دین کا سارا کام کاروبار مسجد ہی سے ہوتا تھا. آپ دیکھیں نا مسجد نبی شریف، وہاں کون سا مدرسہ تھا؟ الگ سے کوئی عمارت نہیں تھی مدرسے کی. وہ مسجد نبی شریف ہی مدرسہ رسول تھا. وہیں سے ہر چیز، ہر معاملے کا فیصلہ ہوتا تھا. وہیں سے ہر چیز کا، وہیں سے جہاد کے لیے لشکر بھیجے جاتے تھے، وہیں سے ہر کام ہوتے تھے. آج مسجدوں کو ہم نے صرف 5 ٹائم کے لیے کر لیا ہے. بس نماز پڑھو، تالا دو، بھاگو. اور مدرسے تو ہمارے یہاں بس وہ نام کے پڑے ہیں. میں اکثر ایک واقعہ تعلیم کے لیے زور دینے کے لیے میں بیان کرتا ہوں. علامہ اقبال جب پیرس کے سفر پر گئے تھے یا ملک فارس کے سفر پر گئے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بگیچے میں، ایک پارک کے اندر کچھ چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے ہیں. علامہ اقبال وہاں گئے اور جا کر دیکھا کہ بہت سارے بچے کھیل رہے ہیں، اسی میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو کونے میں، بگیچے کے اندر کونے میں بیٹھ کر کچھ پڑھ رہا ہے، کچھ لکھ رہا ہے. علامہ اقبال کو حیرت ہوئی، کیونکہ بچوں کی فطرت میں کھیل ہوتا ہے، اور اس میں بھی جب 2-4 بچے کھیلے تو پھر کوئی بچہ وہ پکڑنے سے نہ پکڑے. گئے علامہ اقبال اس کے پاس جا کر پوچھا کہ بیٹا کھیلنے کو دل نہیں کرتا؟ کھیلنے کو دل نہیں کرتا؟ یہ بچے کھیلتے، تمہارا دل نہیں کرتا؟ بچے نے جو جواب دیا علامہ اقبال کو جھنجھوڑ دیا. وہ بچہ کہتا ہے دل تو کرتا ہے، لیکن اگر میں بھی کھیلنے میں لگ جاؤں گا نا تو میری قوم آج دنیا میں مٹھی بھر ہے، اگر میں پڑھوں گا نہیں تو میری قوم مٹ جائے گی، میری قوم مٹ جائے گی. علامہ اقبال کہتے ہیں تو کس قوم کا ہے؟ اس نے کہا میں یہودی ہوں، بنی اسرائیل، میں یہودی ہوں. آج انہوں نے پڑھا تو آج کیا ہے؟ پوری دنیا کے ناک میں دم کیا ہے مٹھی بھر. اور آج جو خربوں کی تعداد میں ہے وہ آج ڈرے سہمے اس طرح سے زندگی گزارتے ہیں. دراصل یہ قیامت کے آثار ہے، اور ہم اس وقت اس زمانے کے ساتھ گزر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا ایک زمانہ وہ آئے گا کہ آدمی صبح کو مومن ہوگا، شام ہوتے ہوتے وہ اپنے ایمان سے باہر ہو جائے گا. آدمی شام کو مومن ہوگا، صبح ہوتے ہوتے وہ ایمان سے باہر ہو. ہم سال کا جشن مناتے ہیں، نیا سال آ رہا ہے. بھائی تیرا یہ سال کون سا اچھا گزرا کہ جو تو آنے والے سال کی تو امید لگا کے بیٹھا ہے؟ اور تجھے کیا لگتا ہے کہ آنے والا سال اس سال سے اچھا آئے گا؟ ہم اب دھیرے دھیرے قیامت کے بالکل قریب آ رہے ہیں، اور جتنے سال آئیں گے چاہے 2400 2500 2600 اتنے ہی فتنے لے کر وہ ہمارے سامنے آئیں گے. اب کوشش صرف یہ کرو ایمان بچ جائے، ایمان سلامت رہ جائے. ورنہ آپ یہ امید لگا کر بیٹھے کہ یہ سال ایسا گیا ہے چلو آئندہ سال اچھا آئے گا. ہاں یہ ہے ہمارے صحابہ کرام سے ہمیں یہ ذہن ملا ہے کہ جب سال کی شروعات ہو تو اللہ سے یہ دعا کرے مولا اس سال کی بلاؤں سے ہماری حفاظت فرما، اور اس سال کے اندر ہمیں ایمان کے ساتھ داخل فرما.
یہ صحابہ دعا فرماتے تھے. تو یہ دعا فرمائے اللہ ایمان کے ساتھ اس سال میں داخل فرمائے. لیکن آپ یہ امید لگا کر بیٹھے ہیں کہ یہ سال بھی آسانی کے ساتھ بھلے یہ نہیں گزرا تو اب یہ گزرے گا, یہ خیال چھوڑ دیجئے گا. اب فتنوں کا سامنا کرنے کے لیے آپ تیار ہو جائیں, اور اب جو فتنے آئیں گے وہ قیامت کے فتنے ہوں گے, اور اس کا مقابلہ آپ کو کرنا ہے. فکر یہ کرنی ہے ایمان سلامت رہے. کیسے سلامت رہے گا؟ ہمارے بزرگوں نے جو علماء کرام فرماتے ہیں نا, 4 چیزوں سے. میں ابھی آتے آتے میں نے ایک چیز سنی راستے میں. ایک ڈاکٹر تھا, مسلمان تھا, ان کی ڈیوٹی تھی ایمرجنسی وارڈ کے اندر. اکثر وہ, اور 35 سال انہوں نے ایمرجنسی وارڈ کے اندر انہوں نے ڈیوٹی نبھائی. 35 سال. وہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ میرے پاس جب کوئی ایسا, اب ایمرجنسی میں تو کون پیشنٹ آئے گا, جس کا آخری اسٹیپ ہو وہی آئے گا نا, اس میں جو بچ کے نکل جائے وہ اس کا لک, اس کا نصیب, ورنہ ایمرجنسی میں بچ کے جانا ہی مشکل ہوتا ہے. وہ ڈاکٹر کہتے ہیں 35 سال میں جو کوئی آتا تھا تو میری عادت تھی کہ اگر اس کا آخری لمحہ ہوتا تھا تو میں اس کو کلمے کی تلقین کرتا تھا, اس کو کلمہ پڑھاتا تھا کہ بھائی کلمہ پڑھ لے, تیرا آخری سمے ہے. وہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں, اب اس کو کڑوی حقیقت اس ڈاکٹر صاحب کی زبان سے سنیے. وہ ڈاکٹر کہتے ہیں میری عادت تھی کہ جو بھی مسلمان مرنے کے قریب ہوتا تھا اس کو کلمہ پڑھاتا تھا, لیکن 95% میں نے مسلمانوں کو دیکھا کہ ان کا خاتمہ برا ہوا ہے. 95%, 95 وہ کلمہ نہیں پڑھ سکے. انہوں نے کہا اس کی میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یار یہ لوگ کلمہ کیوں نہیں پڑھتے, مسلمان ہیں, ان کو کلمہ آتا نہیں ہے, ان کی زبان نہیں چلتی ہے. ایک ایسا پیشنٹ آیا کہ جو ہارٹ کا پیشنٹ تھا, اس کو اٹیک آیا تھا. وہ آیا تو میری ایسی گفتگو ہو رہی تھی, میں نے اس سے کہا کہ یار تو کلمہ پڑھ لینا اگر تیری موت کا وقت آئے. تو اس نے کہا مجھے آپ کلمہ پڑھانا, میں پڑھوں گا. جب اس کا آخری وقت آیا تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں نے پڑھانا چاہا تو نہیں پڑھا. میں نے کہا یار تو بولتا کیوں, پڑھ تو صحیح. اس نے اشارے سے کہا کہ میری زبان بند ہو چکی ہے, میں پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن زبان پڑھ نہیں پا رہی ہے. خاتمہ برا ہوا 95% مسلمانوں کا. ہم کس گمان میں بیٹھے ہیں بھائی؟ ہمارا اچھا ہوگا؟ ہمارے اعمال کون سے؟ ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں 4 چیزیں جو ایمان کو برباد کر دیتی ہے مرنے کے وقت. ایمان برباد ہوتا ہے. 1, نماز کے اندر سستی, نماز چھوڑنا, سستی. 2, تو کہا والدین کی نافرمانی کرنا. 3, تو کہا کسی مسلمان کی بے عزتی کرنا. 4, تو کہا شراب پینا. کل ہمارے بھائی آئیں گے آپ ہی کے پڑوس میں, جگہ جگہ سے آئیں گے پینے کے لیے. وہ اسی لیے آئیں گے کہ وہ آ کر, ہاں اللہ اکبر. حضرت امام حسن بصری کہتے ہیں, فضیل ابن عیاض کہتے ہیں میرا ایک شاگرد تھا, اس کا خاتمہ برا ہوا. مجھے حیرت ہوئی کہ یار یہ معرفت والا تھا اور اس کا خاتمہ برا ہوا. میں اس کی ماں کے پاس گیا, اس سے پوچھا تو اس کی ماں بھی بتا نہیں سکی کہ کس وجہ سے اس کا خاتمہ برا ہوا, اس کا ایمان کیوں چھن گیا. کئی سالوں کے بعد یا 40 دن کے بعد وہ میرے خواب میں آیا. میں نے پوچھا کہ تیرا خاتمہ برا کیوں ہوا, تو نیک تھا. اس نے کہا مجھے ایک بیماری تھی, ڈاکٹر نے کہا تھا کہ 1 سال میں 1 مرتبہ تو 1 گلاس شراب پی لے گا نا, تجھے سال بھر تک بیماری اثر نہیں کرے گی. میں ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق 1 سال میں 1 مرتبہ 1 گلاس شراب کا پیتا تھا. اس 1 گلاس شراب کی نحوست یہ ہوئی کہ میرا ایمان برباد ہو گیا. خدا را بچیں, اپنے ایمان کو بچائیں, کوشش کریں. یہ وقت بڑا بھیانک ہم سے گزر رہا ہے اور ہم بالکل اب نزدیک پہنچ چکے ہیں. قیامت کے جو بڑی نشانیاں تھی وہ اب باقی رہ چکی ہے. باقی تو ساری نشانیاں وقوع پذیر ہو چکی ہے, ہمارے سامنے آ چکی ہے. کوشش یہ کرے کہ ایمان سلامت رہ جائے, اور کوشش یہ کرے کہ خواہشات سے دور رہ کر زندگی میں جتنی سادہ زندگی گزار سکتے ہیں اتنی سادہ زندگی گزارے. بس میں اپنی گفتگو کے آخری لمحات میں ہوں اور میں بس 2-4 چیزیں بول کر اپنی گفتگو کو ختم کر دوں گا. کوشش یہ کرے خواہشات سے دور رہے. خواہشات انسان کو مار دیتی ہے اور خواہشات انسان کی آخرت تباہ کرتی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بڑی پیاری بات کہی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ اگر جنت کی میں تمام نعمتوں کو 2 چیزوں میں بتاؤں, جنت کی تمام نعمتوں کو اگر 2 چیزوں میں گنواؤں تو وہ 2 چیزیں ہیں. فرمایا 1 راحت اور 1 ہے خواہشات. جنت میں سکون ہی سکون ہے.
بیماری، غم، پریشانی، ٹینشن، مصیبت ہے ہی نہیں. جنت میں سکون ہی سکون ہے. کہا کہ جنت کی ساری نعمتیں دو چیزوں میں. فرمایا ایک راحت اور ایک ہے خواہشات. جنت میں سکون ہی سکون ہے. بیماری، غم، پریشانی، ٹینشن، مصیبت ہے ہی نہیں. جنت میں سکون ہی سکون ہے. کہا کہ جنت کی ساری نعمتیں دو چیزوں میں. ایک راحت کہ جنت میں بے سکونی، غم ہے ہی نہیں، راحت ہی راحت ہے. اور دوسرا کہا جنت میں خواہشات ہی خواہشات ہے. جو سوچو گے پوری ہو جائے گی خواہش. جو چاہو گے ہو جائے گا. جو مانگو گے مل جائے گا. وہاں خواہشات ہی خواہشات ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یہ دونوں چیزیں جنت کی ہے. یہ دونوں چیزیں کہاں کی ہے؟ کون سی دونوں چیزیں؟ راحت اور خواہشات. یہ دونوں چیزیں کہاں کی ہے؟ جنت کی ہے. اور ہم دنیا میں لینا چاہتے ہیں، ہے نا. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں یہ دونوں چیزیں آخرت کی ہے، جنت کی ہے. راحت بھی جنت کی ہے اور خواہشات بھی جنت کی ہے. اور ہم یہی کرنا چاہتے ہیں تو پھر کہاں سے معاملہ سدھرے گا؟ یارو یہ دونوں چیزوں آخرت پہ چھوڑ دیجئے. کوشش یہ کیجئے اللہ رب العزت نے، اس کے رسول نے جو راستہ بتایا ہے اس راستے پر عمل کی کوشش کیجئے. اللہ کو پہچانیے، اس کے قریب آئیے. آپ نہیں آئیں گے آپ کو لایا جائے گا، آپ کو آنا ہی پڑے گا. اس سے پہلے کہ کچھ لوگ پکڑ کر آپ کا منہ ڈھک کے اللہ کی بارگاہ میں لائیں آپ کو، اس سے پہلے آپ خود ہی منہ کھلا رکھ کر اور خود ہی اپنے پیروں سے چل کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، سرنڈر ہو جاؤ کہ مولا ہم گنہگار ہیں. وہاں کا حال تو یہ ہے بندہ ایک سجدہ کرتا ہے، ایک آنسو بہاتا ہے، زندگی بھر کے گناہ ایک آنسو کا قطرہ اس کے صاف کر دیتا ہے. آؤ زندگی کو سدھارو. کچھ فکر قبر کی بھی کرو. وہاں کسی کو ساتھ نہیں سونا اور کوئی ساتھ میں نہیں آنا. آپ یہ اگر وہم میں بیٹھے ہو میرے بعد یہ کر دے گا، میرے بعد فلانا یہ کر دے گا، میرے بعد وہ کر دے گا، لوگ آپ کے پیچھے رو لیں گے اور کچھ نہیں کریں گے. اور وہ روئیں گے بھی تو اپنے لیے روئیں گے، آپ کے لیے نہیں. ہاں بھائی ایک آدمی مر رہا تھا تو وہ رونا شروع کر دیا. ادھر بیوی رو رہی، ادھر ماں رو رہی، ادھر بیٹے رو رہے. تو اس کو حیرت ہوئی. وہ پوچھا کہ یار تم میرے لیے رو رہے ہو کہ اپنے لیے رو رہے ہو؟ تو کہا نہیں تمہارے لیے رو رہے ہیں. تو کہا تو کیوں رو رہی ہے؟ بیوی سے پوچھا. تو کہا آپ چلے جاؤ گے تو پھر میرا آسرا کون ہے؟ بیٹوں سے پوچھا کہ تو کیوں سے؟ تو کہا باپ کا سایہ اٹھ جائے گا، کما کے کون لائے گا گھر میں، پھر ہماری پرورش کیسے ہوگی؟ ماں سے کہا ماں تو کیوں رو رہی ہے؟ تو ماں نے کہا بیٹا بچپن سے پالا تھا کہ ایک آس تھی بڑھاپے کی، ایک لکڑی بنے گی بڑھاپے پیو، تو ہی ٹوٹ جائے گا، لکڑی ہی نہیں رہے گی، چلیں گے کیسے؟ بڑھاپے کا آسرا کس کو بنائیں گے؟ بڑھاپے کا سہارا. بیٹے نے مرتے مرتے کہا ماں، اپنی بیوی سے کہا، بیوی بیٹوں سے کہا بیٹے تم تو اپنے لیے رو رہے، میرے لیے کون رو رہا ہے؟ میں مر رہا ہوں، میرے لیے کون رو رہا ہے؟ یارو کوئی آپ کے نہیں رو رہے، کوئی نہیں رو رہے، سب اپنے لیے روتے. تو رونے سے بہتر یہ ہے کہ آپ فکر کریں کہ آپ کے پیچھے کوئی روئے نہ روئے، لیکن آپ ہنستے ہوئے جائیں دنیا سے اور آپ کی قبر ہنسی میں گزرے. یہ آپ فکر کریں. ہاں ورنہ لوگ بڑی جلدی بھول جاتے ہیں. آپ کو یقین نہیں ہے؟ لوگ آپ کا بڑا اسٹیٹس ہے، آپ کی بڑی پہچان ہے، آپ گزرتے ہو 10 آدمی سلام ٹھوکتے ہیں. میں مانتا ہوں آپ کا اتنا آپ کی اتنی پہچان ہے، آپ کا اتنا چرچا ہے، لیکن آپ اس وہم میں مت رہنا کہ مرنے کے بعد بھی آپ کو لوگ یاد رکھیں گے. آپ کو یقین نہیں آتا 1 مہینہ گم ہو جاؤ. آپ ایگزامپل لے سکتے ہیں نا، آپ ڈیمو دیکھ سکتے ہیں. 1 مہینہ گم ہو جاؤ، 5 دن لوگ تلاش کریں گے، اس کے بعد وہ ایسے بھولیں گے جیسے مکھی سے، جیسے دودھ سے مکھی نکال کر پھینک دی جاتی ہے. کوئی اہم نہیں ہے دنیا میں، کوئی کسی کے لیے اہم نہیں ہے. آپ کی اہمیت اسی وقت تک ہے جب تک ہاتھ پیر آپ کے چل رہے ہیں. جس دن آپ کے ہاتھ پیر بند ہوئے آپ کو اپنی اوقات سمجھ میں آ جائے گی کہ میں کیا تھا اپنے گھر والوں کے لیے. اللہ نہ کرے، صدبار نہ کرے، اگر آپ بیمار ہو جائیں نا تو اس وقت آپ کو یہ ریالٹی اور یہ نقشہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے کہ یار یہ میرے گھر والے جو کل تک میرے لیے جان چھڑکتے تھے، آج 1 مہینے سے بستر پر ہوں تو یہ آج پانی پلانے کے لیے بھی مجھے ترسا رہے ہیں. یہ دنیا ہے. اسی لیے ہمارے بزرگوں نے دنیا سے کنارہ کشی اختیار کی اور لو اس سے لگائی کہ جس سے لو لگانے کے بعد آدمی مر بھی جاتا ہے تو اس کو ہمیشہ کی زندگی نصیب ہو جاتی ہے. حضور غریب نواز کا وہ فرمان ہے نا، جیو تو ایسی زندگی جیو کہ لوگ وہ کہتے ہیں نا کہ 100 سال جینے کے لیے 100 سال جینا ضروری نہیں ہے. حضور غوث پاک فرماتے ہیں
یا حضور غوث پاک کے وہ مرشد گرامی خواجہ عثمان ہارون، 100 سال جینے کے لیے 100 سال جینا ضروری نہیں ہے، ایسے کام کر جاؤ کہ لوگ 100 سال تک یاد رکھیں۔ آپ جائیں گے، سب کو جانا ہے، ہمیں بھی جانا، آپ کو بھی جانا، سب کو جانا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کا جانا لوگ بھولتے نہیں ہے، ہمیشہ یاد رکھتے ہیں۔ یارو ایسا جانا کرو کہ لوگ تمہارے پیچھے روئیں بھی اور تمہیں یاد بھی کریں، بڑا اچھا تھا، چلا گیا، اللہ نے اس کی وجہ سے کتنوں کا گھر بسا دیا تھا، اللہ نے اس کی وجہ سے لوگوں کے کام آؤ۔ اللہ رب العزت اگر یہ خدمت اگر آپ سے لے رہا ہے تو سمجھ لینا آپ کی زندگی بھی زندگی ہے، آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کی وہ زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے، مر کر بھی آپ زندہ رہو گے، یہ یاد رکھنا۔ اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جس مرحوم شاہد بھائی کی اصالہ ثواب کی مجلس میں ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، اللہ پاک ان کی بال بال مغفرت فرمائے، ان کے صغیرہ کبیرہ کو معاف فرمائے، اور اللہ پاک ان کو خوب جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ ان کے لیے درجات ان کے بلند فرمائے۔ ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہمارے یہاں مرحوموں کے پیچھے جو ایک سوگ منانے کی جو سسٹم ہوتی ہے، دیکھیے سوگ کسی کے لیے بھی 3 دن تک شریعت میں ہے، ایک صرف بیوی کے لیے اجازت ہے، شریعت نے وہ لازم قرار دیا ہے کہ وہ 4 مہینہ 10 دن وہ اپنے شوہر کا سوگ منا سکتی ہے، اس کے بعد آپ سوگ نہیں منا سکتے کسی کا، ہمارے مذہب میں نہیں ہے۔ میں نے ابھی کہا نا کہ یہ ایک قدرت کی طرف سے نظام ہے، اللہ پاک نے جو موت کو بھی پیدا کیا ہے، یہ ہمارے حق میں ایک اس کا بہترین فیصلہ تھا جو اس نے پیدا کیا موت کو۔ جب انسان پیدا کیا فرشتوں نے اعتراض کیا کہ مولا زمین پہلے سے بھری ہوئی، اب ان کو کہاں ڈالے گا؟ تو اللہ پاک فرماتا ہے اس کے لیے بھی میں نے انتظام کر دیا ہے۔ کہا کیا؟ کہا میں نے موت کو پیدا کر دیا ہے، ایک پیدا ہوگا تو دوسرا مر جائے گا، اس کی جگہ خالی کرے گا۔ تو کہا مولا موت کو پیدا کر دیا، اب یہ جئیں گے کیسے؟ یہ تو اس کے ٹینشن ہی میں مر جائیں گے۔ اللہ پاک فرماتا ہے موت کے ساتھ میں نے امید کی ایک کرن بھی ان کے دلوں میں پیدا کر دی ہے، ان کو پتا ہے کہ مرنا ہے، لیکن یہ گھر ایسے بنائیں گے جیسے 100 سال تک جینا ہے۔ یہ قدرت کا ایک نظام ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے ایک یہ ہے۔ آپ دیکھیں نا، آدمی بیمار بھی ہوتا ہے تو وہ اپنا انتظامات ایسے کرتا ہے کہ جیسے اس کو 100 سال تک جینا ہو، یہ بھی قدرت کی۔ ورنہ جانور جو ہے نا، جانور کو پتہ ہی نہیں کہ ان کو مرنا ہے، اگر پتہ چل جائے تو آپ کو جو ہٹے کٹے جانور دکھتے ہیں دکھنے ہی نہ ملے۔ تو ہمیں پتہ ہے کہ مرنا ہے، پھر بھی ہم آسانی کے ساتھ ماشاءاللہ تندرستی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ تو یہ سوگ جو ہے، آپ دیکھیے ہر چیز میں شریعت کو اپنے آگے کیجئے، شریعت کو فالو کیجئے۔ اہدنا الصراط المستقیم جو دعا کا طریقہ قرآن نے ہم کو سکھایا ہے، یارو اس دعا پر عمل بھی کرو، اس دعا کو کرو بھی۔ وہ راستہ ہے کہ جس پر چلنے سے ہمیں خدا تک پہنچنے کا راستہ ملتا ہے، وہ راستے کو اپناؤ۔ ہم آسان زندگی، سکھ والی زندگی، چین والی زندگی اسی وقت گزار سکتے ہیں جب رسول اللہ کے لائے ہوئے دین کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے۔ سوگ اس انداز سے منائیں جو ہماری شریعت اجازت دیتی ہے، کسی مردے کے پیچھے رونا اس انداز سے ہو جو ہماری شریعت اجازت دیتی ہے۔ ایسا بھی نہ روئیں کہ مردوں کو پھر تکلیف ہوئے، ہمارے مذہب میں ہے کہ رونا بھی مردوں کو تکلیف دلاتا ہے۔ ہاں رونا بھی، کام ایسے کریں کہ آپ کا وہ کام کرنا، اسی لیے ہمارے بزرگوں نے کہا ہے قبرستان جاؤ تو خالی ہاتھ نہ ہو، اپنے مردے بھائیوں کو کچھ دے کر آؤ۔ کیا دے کر آئے؟ یار کچھ نہیں آتا، کم سے کم بسم اللہ پڑھ کر ان کو بخش دے، درود پاک پڑھ کر بخش دے، تیرا ایک درود تجھے نہیں معلوم کتنوں کی مغفرت کروا دے۔ جائیں نا قبرستان جائیں آپ، اور اس میں ماں باپ ہو تو پھر تو حق اور بن جاتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے جو اپنی عمر کو بڑھانا چاہتا ہے، جو اپنی روزی کو بڑھانا چاہتا ہے، اپنے ماں باپ کے لیے دعائے مغفرت کرے، اللہ اس کی روزی میں برکت عطا فرما دے گا۔ جو اپنے ماں باپ کی قبروں کی زیارت کو جاتا ہے ہر جمعہ کو یا ہر روز، اگر وہ مر جائے گا، لوگ اس کی قبر پر جائے یا نہ جائے، اللہ فرشتوں کو لگا دیتا ہے، وہ اس کی قبر پر زیارت کو آیا کرتے ہیں۔ کوشش کرے دین پڑھیں، دین کو سمجھے اور دین کو آگے بڑھانے کی کوشش کرے۔ اپنے گاؤں کے مدرسوں کو مضبوط کیجئے۔ دین مضبوط اسی وقت ہوگا جب مدرسے مضبوط ہوں گے۔ مسجدوں کے مضبوط ہونے سے دین مضبوط نہیں ہوگا، مدرسوں کے مضبوط ہونے سے دین مضبوط ہوگا۔ آپ کوشش یہ کریں اپنے گاؤں کے اپنے بچوں کو پڑھائیے، آگے بڑھائیے، مسلمان بنائیے، ان کو بتائیے دین کیا ہوتا ہے، ان کو بتائیے دین کی تعلیم کیا ہوتی ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔